22 ملین میٹرک ٹن کا جو ہم نے ہدف مقرر کیا تھا، انشاءاللہ ہم اس ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کسانوں کی اکثریت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ان کی 5 سے 7 من فی ایکڑ پیداوار کم ہے۔ ہم بڑے پیمانے پہ اچھے بیج کی خریداری پہ کسانوں کو سبسڈی دیں، سپورٹ دیں، اور دوسرا کھاد کا استعمال، بیلنس یوز آف فرٹیلائزر۔ اس بار کہا جا رہا ہے کہ جو عام ایوریج ٹیسٹ ویٹ ہوتا تھا 8.3 8.4 وہ کم ہو کے 7.2 یا 7.1 پہ آ گیا ہوا ہے۔ بعض جگہوں سے گندم کی پیداوار میں کمی کے حوالے سے رپورٹس ہیں، اور ہمارے جو اسٹیمیٹس آ رہے ہیں وہ بھی بعض ڈسٹرکٹس میں، بعض علاقوں میں گندم کی پیداوار میں کمی شو کر رہے ہیں۔ اس سال جو ہے وہ کسان کو اپنے کھیت میں جو ہے وہ 3200 اور 3300 کے درمیان جو ہے فی من قیمت ملی ہے۔ فی من 1200 روپیہ زیادہ ایکسٹرا ملا، اور اگر آپ اس کو پنجاب کی اوسط پہ لگائیں تو یہ 35,000 فی ایکڑ کی ایکسٹرا انکم ہے جو کسان نے حاصل کی۔ 4-5 فیکٹرز ہیں جو اوسط پیداوار کو جن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے: ٹائم آف سوئنگ، بیج کس طرح کا استعمال ہوا، کھاد، خاص طور پر ڈی اے پی کا استعمال۔ السلام ناظرین، میں ہوں رضوان آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز۔ پنجاب میں اس وقت جو ہے گندم کی کٹائی اور گہائی کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہوا ہے، اور اس بار جو ہے وہ کسانوں کو گزشتہ سال کے مقابلے میں بہت اچھی قیمت ملی ہے۔ پچھلے سال کی بات کریں تو پچھلے سال کسان کو کھیت میں جو قیمت ملی وہ 2000 سے 2100 روپے فی من کے درمیان تھی، جس کے اوپر کہ بہت بڑا جو احتجاج بھی سامنے آیا۔ کسانوں کا بڑا شکوہ تھا کہ ہمیں جو ہے ہماری لاگتیں کاشت بھی پوری نہیں ہوئی۔ لیکن اس سال کی بات کریں تو اس سال جو ہے وہ کسان کو اپنے کھیت میں جو ہے وہ 3200 اور 3300 کے درمیان جو ہے فی من قیمت ملی ہے۔ اور اگر ہم غلہ منڈیوں کی اوپن مارکیٹ کی بات کریں تو اوپن مارکیٹ میں پنجاب میں اس وقت جو اوسط قیمت ہے وہ 3600 سے لے کر 3900 روپے فی من تک ہے۔ راولپنڈی کی بات کریں تو راولپنڈی میں 4000 سے بھی اوپر جا چکی ہوئی ہے قیمت۔ لیکن اس وقت ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ بڑی پیچیدہ ہے، کیونکہ موسمی حالات کی وجہ سے اور کھادوں کے کم استعمال کی وجہ سے یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ اس بار جو ہے وہ گندم کی پیداوار گزشتہ سال کے مقابلے میں قدرے کم ہے۔ تاہم محکمہ زراعت پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو کاشت کا ہدف تھا وہ 1,64,00,000 ایکڑ تھا، جو کہ مکمل ہو گیا ہے۔ اور محکمہ زراعت کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہمارا جو گندم کا پیداواری ہدف تھا وہ تقریباً 2,20,00,000 ٹن تھا، جو کہ آلموسٹ پورا ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے بہت سے محکموں کے اپنے اپنے تحفظات اور موقف ہے، وفاقی حکومت کا علیحدہ موقف ہے۔ لیکن ہم آج اصل حقائق جاننے کے لیے موجود ہیں سیکرٹری زراعت پنجاب جناب افتخار سعود صاحب کے پاس، اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ کاشت پیداوار کے صورتحال کیا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم سر، اور یہ بتائیے گا سر کہ گندم کی کاشت اور پیداوار کے جو سرکاری اہداف تھے وہ کیا تھے، اور آج کے دن میں آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ رضوان بھائی، آپ نے آج ہمیں موقع دیا کہ ہم گندم کے حوالے سے، جو پاکستان کی پنجاب کی اہم ترین فصل ہے، اس کی تازہ ترین صورتحال، اس کی پیداوار کے حوالے سے کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ اور کچھ حقائق جو ہیں وہ آپ کے ذریعے سب کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اس سال پنجاب میں گندم کی کاشت کا جو ٹارگٹ تھا وہ ہمارا 16.4 ملین ایکڑ تھا، جو اللہ کے فضل و کرم سے ٹائملی پورا کر لیا گیا۔ اس سال کی گندم کی کاشت کے حوالے سے جو کچھ چیزیں انتہائی اہم تھیں، ایک تو پنجاب میں اس سال جو 15 سے 20 نومبر کی ایک آئیڈیل ڈیٹ ہوتی ہے گندم کی کاشت کے حوالے سے، اس سے پہلے تقریباً 90% گندم کاشت کر لی گئی تھی۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ اس سال کسانوں نے پچھلے سال کی نسبت کو 30 سے 40% زیادہ بہتر اور معیاری سرٹیفائیڈ سیڈ استعمال کیا، چونکہ گورنمنٹ آف پنجاب نے سیڈ پہ، گندم کے بیج پہ 500 روپیہ فی بیگ کی سبسڈی دی۔ پھر ہم نے 100 ارب روپے کے کسان کارڈ کے ذریعے بلا سود قرضہ جات جو اکتوبر نومبر میں سوئنگ کے وقت دیے، اس کی وجہ سے بھی اچھا بیج اور کھاد کی خریداری کی وجہ سے گندم کی کاشت، اچھا بیج اور کھاد کے استعمال سے ہمیں پھر موسم بھی نسبتاً دسمبر جنوری میں بہتر رہا، اور ہمارا جو فگر تھے، جو اسٹیمیٹ تھا پروڈکشن کا 22 ملین میٹرک ٹن۔ اب تک پنجاب میں 98% رقبے پہ تقریباً 16 ملین ایکڑ پلس پہ ہارویسٹنگ ہو چکی ہے۔
اس وقت سینٹرل اور نارتھ پنجاب کے بعض اضلاع میں جہاں بارشیں ہوئیں اور جہاں موسم سرد رہا وہاں کچھ علاقوں پہ 2 سے 3 لاکھ ایکڑ پہ آخری ہارویسٹنگ جاری ہے، اور انشاءاللہ ہم 15 مئی ہماری فائنل ڈیٹ ہے جب ہم نے ہارویسٹنگ کے بعد اپنے آفیشیل پروڈکشن کے اسٹیمیٹ وفاقی حکومت کے ساتھ شیئر کرنے۔ اب تک کے جو ہماری کیلکولیشنز ہیں، ہم انتہائی سائنٹیفک طریقے سے، ہمارا جو کراپ رپورٹنگ کا ڈائریکٹریٹ ہے وہ ٹریڈیشنلی ہمیشہ اس کے اسٹیمیٹ تیار کرتا ہے، اور وہی پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ تمام پلاننگ کی جاتی ہے۔ تو 22 ملین میٹرک ٹن کا جو ہم نے ہدف مقرر کیا تھا، انشاءاللہ ہم اس ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور 2 سے 3 دن میں اس کے جو آفیشیل فگرز ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا، چونکہ گندم کے حوالے سے اس وقت مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں جن کا میری رائے میں حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ گندم چونکہ ہماری بیسک اسٹیپل فوڈ ہے، اور گندم کی پیداوار، گندم کے ذخائر کے حوالے سے وفاقی اور صوبائی حکومتیں بہت سینسٹیو ہوتی ہیں، اور اس کے اعداد و شمار کو بڑی ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر حکومتیں کسی ایک محکمے کے اعداد و شمار پہ انحصار نہیں کرتی۔ صحیح ہے۔ تو محکمہ زراعت جس طرح سے سوئنگ کے وقت اپنی کاشت کے اسٹیمیٹ دیتا ہے، تو اس کو 2-3 ادارے، جس کے اندر سپارکو ہے اور جس کے اندر ہمارے لمز ادارہ ہے جو ہمارے اسٹریٹجک انسٹیٹیوشن کا ایک حصہ ہے، یہ سیپریٹ ایسٹیمیٹس فیڈرل گورنمنٹ کو پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو 16.4 ملین ایکڑ کا سوئنگ کا ٹارگٹ تھا، اور جو سوئنگ کے اعداد و شمار تھے وہ سپارکو اور لمز دونوں کے اعداد و شمار کے مطابق ویلیڈیٹ ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس وقت جو ہم پروڈکشن کا فگر دیں گے وفاقی حکومت کو، اور منسٹری آف فوڈ سیکورٹی چاروں صوبوں سے جو پروڈکشن کا اسٹیمیٹ لے گی، وہ اس کے ساتھ ساتھ لمز سے بھی ان کے اسٹیمیٹس لیتے ہیں، اسپارکو سے بھی لے گی، اسپارکو سے بھی لیتے ہیں، اور ان سب کو دیکھ کے، اور اس میں بڑے ماہرین ان کے کمپیریزن کر کے اور ایک حتمی فگر وفاقی حکومت کو پیش جیسا کرتے یہاں بھی ہیں۔ یہ بتائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کو کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کراپ رپورٹنگ سیکشن بڑے جدید طریقے سے، آپ کا پنجاب کا جو کراپ رپورٹنگ سیکشن ہے وہ کس طریقہ کار یا کس طرح گیجٹس یا سیٹلائٹ کے ذریعے جو ہے وہ تخمینہ لگاتا ہے؟ دیکھیں، ہم سیٹلائٹ ٹیکنالوجی بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ٹروتھنگ کا، جو فیلڈ کے اندر ایکچوئل گندم کی ہارویسٹنگ کے ایسٹیمیٹس ہیں، وہ حقیقت کے قریب ترین ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک کراپ رپورٹنگ کا جو طریقہ کار ہے، خاص طور پر ہارویسٹنگ کے حوالے سے، پنجاب میں 5500 5,500 مواضعات میں ہمارے سیمپلز فارمز ہیں، اور ان میں سے ہر سیمپل فارم جو ہے وہ 50 سے 100 ایکڑ کا ہے۔ سو یہ کم از کم پنجاب کے 25% مواضعات کے اندر ہزاروں ایکڑ کی ایکچوئل جو کٹنگ، ہارویسٹنگ اور اس کی جو پروڈکشن آتی ہے، اس کی بنیاد پہ پنجاب بھر کے پروڈکشن کے اسٹیمیٹ کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ فزیکل انسپیکشن کے ذریعے یہ فزیکل ہوتا ہے، یہ ایکچوئل کٹائی کی جاتی ہے، اس کو میئر کیا جاتا ہے، اور ایک بہت بڑا سیمپل سائز ہے، اس لیے یہ اعداد و شمار میں آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ گندم کی جو سوئنگ ہے اس کے لیے تو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کی ایسٹیمیشن کی جا سکتی ہے، لیکن ہارویسٹنگ کے لیے جو سب سے بہترین اور ریلائبل طریقہ کار ہے وہ ایکچوئل ہارویسٹنگ ہے۔ یہ 5,500 سے زائد سیگمنٹس، جس میں کم از کم 55,000 پلس ایکڑ کی ایکچوئل ہارویسٹنگ کر کے، اور اس سیمپل کو سائنٹیفک طریقے سے استعمال کرتے ہوئے پورے پنجاب کی، اور اس میں ماضی میں بھی بہت دفعہ جب اس طرح کے کوئی ڈفرینٹ ایسٹیمیٹس آئے تو ہمارے جو ایسٹیمیٹس ہیں ان کو تمام اداروں نے ویلیڈیٹ کیا۔ اچھا سر، ابھی آپ یہ بتا رہے ہیں سارا کچھ، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج میں خود بھی فیلڈ میں گیا ہوں تو کسانوں کی اکثریت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ان کی 5 سے 7 من فی ایکڑ پیداوار کم ہے؟ اگر اسے دیکھا جائے تو آپ ہی کے جو کولیگز ہیں بہت سے محکمے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لگ رہا ہے کم ہے۔ اسی وجہ سے سی ایم صاحبہ نے اب ایک کسان کارڈ رکھنے والے کسانوں کا ایک ٹیلی فونک سروے بھی شروع کرایا ہے،
تو یہ جو آواز آئی ہے پورے پنجاب میں کہ جہاں جائیں کسان کہہ رہا ہے کہ جی کم ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو محکمہ زراعت کے علاوہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی محکمہ، اس کے پاس کاشت اور پیداوار کے حوالے سے کوئی اتھینٹک ایکوریٹ ڈیٹا یا فگرز نہیں ہوتے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو پنجاب کی گندم کی اوسط پیداوار ہے وہ تقریباً 33 سے 34 منفی ایکڑ ہے، 33 to 34 پلس مائنس. اس کے اندر 4-5 فیکٹرز ہیں جو اوسط پیداوار کو جن پہ ڈپینڈ کرتی ہے. ٹائم آف سوئنگ، بیج کس طرح کا استعمال ہوا، کھاد خاص طور پر DAP کا استعمال، اور پھر مارچ کے جو موسمی حالات ہیں جب فصل میچور ہو رہی ہوتی ہے اور جب گندم کے اندر دانہ وزن گین کر رہا ہوتا ہے، اس ٹمپریچر کا فائنل پروڈکشن پہ بڑا اثر ہوتا ہے. سو یہ ایک تو ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ تمام حالات اور فیکٹس کو دیکھتے ہوئے اسٹیمیٹ تیار کرتا ہے. دوسرا، پنجاب میں اس سال جو مارچ کے مڈل سے لے کر اور سیکنڈ ویک آف اپریل تک کے موسمی حالات رہے، جس کے اندر 3 سے 4 بارشوں کے اسپیل آئے، اور اس سے پہلے فرسٹ ویک آف مارچ اور لاسٹ ویک آف فیبری میں ایک سڈن رائز آف ٹمپریچر ہوا. اس سے بعض ڈسٹرکٹس میں، جن میں خاص طور پر ہمارے ساؤتھ کے کچھ ڈسٹرکٹس ہیں، ان میں لیا ہے، اس کے اندر DG خان ہے، بکھر ہے، خوشاب ہے، سینٹرل پنجاب کے بعض جگہ میں بارشوں اور یالہ باری اور ہیل سٹارم کی وجہ سے گندم کی لاجنگ بھی ہوئی. اور تو بعض جگہوں سے گندم کی پیداوار میں کمی کے حوالے سے رپورٹس ہیں، اور ہمارے جو اسٹیمیٹس آ رہے ہیں وہ بھی بعض ڈسٹرکٹس میں بعض علاقوں میں گندم کی پیداوار میں کمی کر رہے ہیں، اور بعض ڈسٹرکٹس میں خاص طور پر سینٹرل پنجاب میں اور نارتھ میں بہتر موسم کی وجہ سے گندم کی پیداوار میں اضافہ شو کر رہے ہیں. تو پنجاب کی لیول پہ جو اوور آل ایوریج آئے گی وہ اس کے اندر کوئی بہت بڑی ویریشن. اچھا سر، اس بار جو 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک تو جو آپ نے ذکر کیا کہ موسم اور خاص طور ہیٹ کی وجہ سے دانہ جو ہے نا قدرے سفید رنگ کا ہو گیا ہے اس بار، وہ گولڈ ویٹ کم ہے. اور دوسرا، جو آپ خود بھی ڈائریکٹر فوڈ رہ چکے ہوئے ہیں کہ پیداوار کے اندر جب تخمینہ لگاتے ہیں اور ٹیسٹ ویٹ جو ہوتا ہے دانے کا وہ بڑا ہوتا ہے. اس بار کہا جا رہا ہے کہ جو عام ایوریج ٹیسٹ ویٹ ہوتا تھا 8.3 8.4 وہ کم ہو کے 7.2 یا 7.1 پہ آ گیا ہوا ہے. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اس کے اندر کوئی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ بعض ڈسٹرکٹس کی ویریشنز ہیں. آپ اگر ساہیوال کا فگر لے لیں، فیصل آباد کا لے لیں، لاہور کا لے لیں، ایون ملتان ڈویژن کے اندر پیداوار، دانے کا سائز وہ بہت بہتر ہے. بعض جگہوں پہ جہاں زیادہ بارشیں ہوئی، جہاں یالہ باری ہوئی، وہاں پر اس طرح کی آبزرویشنز ہیں. لیکن میں یہاں یہ ضروری سمجھتا ہوں یہ وضاحت کرنا کہ یہ تمام فیکٹس اور فگرز کو انکارپوریٹ کرنے کے بعد جو ہمارے اس وقت تک کے پریلیمنری ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں، اس میں پنجاب کی جو گندم کی اوسط ہے اور جو پیداوار ہے وہ ہمارے تخمینے کے قریب ترین ہے. اور یہ 33 اور 33.5 کے آس پاس کا جو فگرز ہے آلموسٹ پچھلے سال والی جو ہے یہ پچھلے سال کے آس پاس ہوگا، کیونکہ ہمارا 16.4 ملین ایکڑ کی جو ہے اس میں ہمیشہ بعض ریجن میں اچھی پیداوار ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے، کہیں موسم زیادہ اثر کرتا ہے. اس دفعہ بارانی علاقوں کا موسم بہت سازگار تھا. اس دفعہ ساؤتھ میں اور سرگودا ڈویژن کے بعد اضلاع میں بارشوں اور یالہ باری سے گندم کی فصل متاثر ہوئی. تو یہ اس وقت کسی قسم کا یہ پرسیپشن دینا کہ گندم کی پیداوار میں یا اس کی ییلڈ میں جو بہت بڑی کمی ہے، میں مکمل طور پہ اس کی تردید کرتا ہوں اور یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسٹیمیٹ، ہماری پیداوار جو ہے وہ پچھلے سال کے برابر ہے، اس میں کوئی بڑی چینج یا تبدیلی نہیں ہے. صحیح. سر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اس بار بہت سی انٹرنیشنل رپورٹس آ رہی ہیں کہ پوری دنیا میں اگلے 3 سال جو ہے نا وہ فوڈ کرائسس آنے والا ہے. ایک پیٹرن جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، خاص طور پہ جو خطے کی صورتحال ہے دفاعی وہ بھی دیکھ لی جائے تو باقی بھی. اگلے سال آپ گندم کی کاشت کا ہدف کیا موجودہ ہدف سے بڑھانے کا سوچ رہے ہیں اور کیسے حاصل کرنا ہے؟ اور دوسری بات، اس بار سر DAP کا آپ کو پتا ہے کہ انٹیک کم ہوا ہے، استعمال کم ہوا ہے، اور DAP ہی وہ کھاد ہے جس سے کہ پیداوار بڑھتی ہے. اس پہ کیا مستقبل کی آپ کی ہے؟ جی، میں آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے 2 بہت اہم چیزیں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، جس کی وجہ سے اور گورنمنٹ آف پنجاب کے ان فیصلوں کی وجہ سے گندم کی پیداوار پہ اور کسانوں کی
माली हालत पे बहुत असर हुआ। एक तो चीफ मिनिस्टर पंजाब किसान कार्ड, जिसके ज़रिए गंदम की फसल के लिए 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे दिए गए किसानों को जी। और ये उस वक्त पे दिए गए 15 अक्टूबर से लेकर और 1 दिसंबर के दरमियान, जब उनको बीज और खाद के लिए पैसे की ज़रूरत थी, और उन्होंने इसको इस्तेमाल करके 100 अरब में से कम 50 अरब की सिर्फ खाद की ख़रीदारी की गई। इसके अलावा आपको ये भी याद होगा कि अक्टूबर में ही पंजाब गवर्नमेंट ने और उसके बाद वफाकी हुकूमत ने एक नेशनल वीट पॉलिसी के तहत 3500 रुपए की गंदम की कीमत का ऐलान किया, और इस वक्त किसानों का बड़ा अहम मुतालबा था कि हमें हार्वेस्ट प्राइस दी जाए, एक रेफरेंस प्राइस दी जाए। वो 3500 रुपए की जो कीमत ख़रीद का ऐलान था, उसका न सिर्फ गंदम की काश्त पे असर हुआ, उसमें लोगों के बीज और खाद की ख़रीदारी पे असर हुआ, और फिर जब हार्वेस्ट का टाइम आया तो मेरे ख्याल में जो इस साल की सबसे बड़ी ख़बर है कि किसानों को गंदम की फसल की बेहतरीन कीमत, मुनाफा बख्श कीमत मिली। आपने ख़ुद अपने तारुफ में बताया कि जो पिछले साल 2000 से 21-2200 की ख़रीदारी हुई गंदम की, वो गंदम इस साल 3200, 3300, 1100 रुपया ज़्यादा मिला। किसानों को फी मन 1200 रुपया ज़्यादा एक्स्ट्रा मिला। और अगर आप इसको पंजाब की औसत पे लगाएं तो ये 35,000 फी एकड़ की एक्स्ट्रा इनकम है जो किसान ने हासिल की। तो ये तो एक बहुत खुश हौसला कौन ख़बर है, और इंशाल्लाह इसका असर अगले साल की वीट की हार्वेस्टिंग पे जाएगा। अगले साल जो गंदम की काश्त होगी और जो उसकी खाद और बीज का इस्तेमाल होगा, उस पर इसका असर पड़ेगा। अब जो फूड सिक्योरिटी के हवाले से आप बात कर रहे हैं, इसमें यकीनन जो इस वक्त इस खित्ते की सूरत हाल है और जो इसमें समंदर के अंदर शिपमेंट डिस्टर्ब हुई है, उसकी वजह से खाद अफेक्ट हो रही है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। तो इंटरनेशनली जो फूड मार्केट्स हैं, जो ग्रेन मार्केट्स हैं, उनके अंदर गंदम है, बाकी कमोडिटीज़ की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, और उसमें ये पेशन गोई की जा रही है कि इन सिचुएशन को देखते हुए कि फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस होंगे मुख्तलिफ ममालिक के लिए, और हमें अपनी गंदम की सेल्फ सफिशेंसी के लिए, क्योंकि हमें ये ज़रूर ज़हन में रखना है कि हर साल हमारी आबादी में 6 मिलियन का इजाफा हो रहा है जी। तो उन 6 मिलियन इजाफी अफराद के लिए हमें एक्स्ट्रा गंदम पैदा करनी है। और हमारा जो अब रकबा है, जो गंदम का एरिया है जो जिस आ चुका है, पंजाब में 16.5 है, पाकिस्तान में 22 मिलियन एकड़ के आसपास है। इसको बढ़ाना अब शायद मुमकिन ना हो, कि हम ऑलरेडी मैक्सिमम आ चुके। अब हमें फी एकड़ पैदावार बढ़ानी है, जिसके लिए 2 बुनियादी चीज़ें हैं। एक है सर्टिफाइड क्वालिटी सीड का इस्तेमाल जी, और उसके लिए यकीनन जैसे हमने इस साल किया, हम अगले साल भी कोशिश करेंगे कि हम बड़े पैमाने पे अच्छे बीज की ख़रीदारी पे किसानों को सब्सिडी दें, सपोर्ट दें। और दूसरा, खाद का इस्तेमाल, बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। इसके अंदर DAP चूँकि पिछले 2-3 सालों में उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, और ये मोस्टली इम्पोर्टेड फर्टिलाइज़र है, इंटरनेशनल मार्केट इसकी प्राइस डिटरमिन करती है। सो DAP के इस्तेमाल की हौसला अफजाई के लिए और अच्छे बीज के लिए गवर्नमेंट को इंशाल्लाह इस साल हम अभी से उस पर वर्किंग कर रहे हैं कि किस तरह का फार्मर्स के लिए एक सपोर्ट प्रोग्राम, एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम लाया जाए। किसान कार्ड के ज़रिए किसानों को उस वक्त न सिर्फ बिलासूद कर दी जाए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए कि वो अच्छा बीज और DAP का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और हम इसी रकबे से ज़्यादा पैदावार हासिल करके अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो नाज़रीन, जैसा कि सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब जो है उन्होंने बताया है कि उनके जो अहदाफ हैं वो तकरीबन मुकम्मल होने के करीब हैं, और आइंदा चंद रोज़ में इस हवाले से हतमी रिपोर्ट जो है वो वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी जाएगी। लेकिन महकमा ज़राअत के तमाम दावों के बावजूद बहुत से किसान हल्के जो हैं वो अभी भी इस बात पर बज़िद हैं कि हमारा चार्ट, जिसे कहते हैं, पैदावार कम है। लेकिन बात यह है कि अगर किसी किस्म की मौसमी सूरत हाल की वजह से या खादों के कम इस्तेमाल की वजह से पैदावार कम हुई है, तो चारों सूबों की रिपोर्ट्स आने के बाद वफाकी हुकूमत को एक मशावरती इजलास बुला के तय करना चाहिए कि अगर कोई शॉर्टफॉल है, तो उसे कैसे पूरा किया जाए। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।